السلام علیکم۔ آج ہمارے اس درس کا دوسرا سیشن ہے۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ باقاعدہ قرآن کو سیکوینس میں لے کے چلیں گے۔ سورہ فاتحہ سے شروعات کریں گے اور آپ لوگوں سے توجہ کی درخواست ہے۔ اور آج سے 1 گھنٹہ نہیں، ہم نے سب کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا شارٹ کر دیا۔ 40 منٹس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی بات آپ تک پہنچا دیں۔ چلیں، جزاک اللہ۔ امان اللہ صاحب پلیز۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخلق هو اللہ هو اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس سلسلے کی دوسری نشست ہے اور اس سلسلے کے شروع کرنے کا سہرا 2 نوجوانوں کو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک کا تعلق بزنس سے ہے اور دوسرے پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ انہیں سمجھ میں آئے جو ان کے لیے بہتر ہو، ان کے لیے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ پچھلی نشست میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اب خود جہاں چاہے جائے، اور پھر بتایا یہ بھی کہ میں نے اس کے پاس 2 ہی مقام ہیں جس کے لیے جہاں وہ جا سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہم تیسرے دور میں ہیں اپنی زندگی کے، آگے 2 ادوار اور آنے ہیں، اور ان 2 ادوار میں جس کو ایک کا نام برزخ ہے، وہ اس زندگی میں جو کچھ بھی جس راستے پر بھی ہم چلے ہوں گے اس کا وہ نمونہ ہوگا، اور تیسرا دور جب قیامت حشر کے دن سب اکٹھے ہوں گے تمام نوع انسانی، تو اس دن وہ جس مقام پر کے لیے اس نے رخ کیا ہوگا اس مقام پر اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیں گے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ مقام 2 ہی ہیں جہاں پر انسان جائے گا، ایک جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو یا رب العالمین۔ بات آگے کرنے سے پہلے ایک اعتراض پر میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے نہیں بنایا جن کو، جنات کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری فرما برداری کریں، میری اطاعت کریں، میری عبادت کریں۔ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، میری غلامی کریں، ایک ہی معنی۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی اس کے معنی ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے زمین پر جو کچھ ہے، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان کا رخ کیا اور 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ کی ذات ہر شے سے واقف ہے۔ کوئی بھی ایسی شے اس کائنات کی نہیں ہے، کوئی بھی اس کی حرکت اس کائنات میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کی کوئی بھی تصور کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ واقف نہ ہو، اور پوری طرح واقف ہے۔ علیم کہتے ہیں مکمل علم رکھنے والے کو۔ انسان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تمام موومنٹس دیکھ رہے ہیں، انسان کی تمام کہی باتیں دیکھ رہے ہیں، اور انسان کے اندر کیا ہے، سینوں میں کیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے بنایا، اور خود اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا، کیونکہ یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسان کو اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری فرما برداری کریں۔ اپیرنٹلی سرفیس پر تو یہ بات درست نظر آتی ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس آیت میں جو سورہ زاریات کی ہے، لیکن جب اس کو قرآن کے مکمل اسٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات درست نہیں لگتی، درست نہیں رہتی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی ذات غنی ہے، الصمد ہے اللہ کو کسی شے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو اپنے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو انسان سے غرض ہے۔ تخلیق کرنے والا جب کچھ تخلیق کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی غرض اس کے بنا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات الصمد ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری کائنات، ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، اللہ کی غلامی کر رہی ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے جو ہم جانتے ہیں، ہر شے سوائے انسان اور جن کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سے نوازا ہے۔ اس تیسرے دور میں زندگی کے ہمیں اختیار دیا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو بااختیار پیدا کیے گئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے تباہی کا باعث ہوگا اگر تم نے اطاعت میری فرما برداری نہیں کی، میری رہنمائی قبول نہیں کی۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز رہتی ہے یہاں پر کہ یہ ہمارا اپنا خود فیصلہ کرنا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، کدھر کا رخ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار میں اللہ تعالیٰ انٹرپٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، جب تک ہماری سانس بسانس ہے یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ جب یہ اختیار نکل جاتا ہے تو ہم میت بن جاتے ہیں، ہمارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، میت کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اختیار کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس مقام پر پہنچیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ایک ریسنٹ تحقیق بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بہت حال فی الحال کی بات ہے، کہ ایک سائنسداں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اس دنیا کا مخلوق نہیں ہے۔ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، شاید ممکن آپ لوگ جانتے ہوں، نہیں جانتے ہوں تو تلاش کر سکتے ہیں، امریکن کسی سائنٹسٹ نے۔ وہ اس دنیا کا مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی اسپیسیز ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جو بھاگ دوڑ ہے، وہ بالکل مختلف ہے انسانوں کے مقابلے میں۔ انسان ڈیزائر رکھتا ہے، اور ڈیزائر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کسی بھی لیول پر پہنچ کر اس کے ڈیزائر کی فلفلمنٹ نہیں ہوتی۔ انسان کمفرٹ چاہتا ہے، کسی بھی کمفرٹ لیول پر پہنچ کے اس کی کمفرٹ فلفل نہیں ہوتی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جگہ کے لیے بنایا ہے جہاں اس کی تمام ڈیزائرز کی فلفلمنٹ ہے، اس جگہ کے لیے بنایا ہے جہاں اس کی تمام کمفرٹ کی فلفلمنٹ ہوگی، وہ تمام نعمتیں اس سے حاصل ہوں گی، جس کا وہ جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ الحمدللہ آج سائنس بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ان باتوں کی طرف جو ہمیں اللہ کی کتاب سے ملتی ہے۔ اب آئیں قرآن کی پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ۔ اسے سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے کہ کھولنے والی سورت، وہ سورت جو کھولتی ہے۔ کس چیز کو کھولتی ہے؟ ہدایت کی راہ کو کھولتی ہے، اس راستے کو کھولتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر تم اس نعمت تک پہنچو گے، وہ ہے، یہ وہ صورت ہے۔ سورت کا انداز دعائیہ ہے، جیسے دعا کی جاتی ہے، دعا کا جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، بالکل وہی انداز ہے اس صورت کا۔ اور
جمع کا صیغہ ہے، اس صورت پہ تمام استعمال کیا گیا. بالکل دعائی انداز جیسے ہوتا ہے کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں پہلے اس کی صفات کا ذکر ہے، ان صفات کا ذکر ہے جس سے انسان کو یا ہر انسان کو سب سے زیادہ جس کی اہمیت انسان کی نظر میں ہے، ان صفات کا ذکر ہے. دوسرے حصے میں وہ اعتراف ہے جو ان صفات کو پہچان لینے کے بعد اللہ کا ایک فرما بردار وہ اعتراف کرتا ہے جو کرنا چاہیے اسے. اور تیسرے حصے میں وہ مدعا ہے، وہ سوال ہے جو ایسا انسان اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اسی لیے اس صورت کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے، یا اللہ ایسا ہی ہو. سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اتنا نام گنانا مشکل ہے، لیکن چند ایک کا میں حوالہ ضرور دوں گا. قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے اسے 7 مثانی کہا گیا، 7 دہرائی جانے والی. چونکہ اس کی 7 آیات ہیں اس لیے 7 دہرائی جانے والی صورت کہی گئی. وہاں اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن عظیم ہے یہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا نام الشافیہ بھی ہے. یہ پڑھ کر ضم کرنے سے اگر ضم کیا جائے تو ناگہانی کوئی آفت اگر انسان کے جسم پر ہوئی ہے تو اس کے لیے شفا ہے. سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا. یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ ہے یہ، اور یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے کہ ابھی جب ہم آئیں گے اس کی طرف تو آپ کو خود احساس ہوگا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی ہے. اللہ کی وہ رہنمائی ہے جو انسان کو اس کے صحیح مقام پر، جس مقام کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، اس مقام تک پہنچانے والی ہے. اب آئیے اس کے کہ کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر. جیسا میں نے کہا کہ پہلے اللہ کے صفات کا ذکر ہے. دعا کا یہی طریقہ ہے، اب بعد میں اس کو ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام شکر اور تعریف ہے اس ہستی کی جو رب ہے اس پورے کائنات کا. نہ صرف اس کائنات کا، پتہ نہیں کتنے کائنات کا، عالمین، عالم کی جمع ہے، پتہ نہیں کتنے کائنات کا، ہم جانتے بھی نہیں. ہم تو ایک کائنات جو ہم جانتے ہیں اسی کی ہم وسعت تک کو ہم نہیں آج تک سمجھ سکے. ہمارے ایسٹرونامرز دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دور دور مینی لائٹ ایئر سب ایک کہتے ہیں یہ وہاں پر اسٹار ہے. اللہ جانے کتنے کائنات ہیں. تو تمام کے تمام کائنات کے رب، تمام شکر و تعریف اس کے لیے. یہ شکر و تعریف کیوں؟ اس احساس کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں آج ہم جو شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شکر کا لفظ کسی کے احسانات سے دبنے کے بعد جب احسانات کا بوجھ محسوس کرتا ہے انسان، جس کا اس کے لیے شکریہ کلمات اختیار کرتا ہے. اور تعریف اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی صفات بہترین سے بہترین ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں ہم جانتے ہیں اللہ کے 99 ناموں کا ذکر بڑا عام ہے. موقع آئے گا جب تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا. یہ تمام اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفات بہترین صفات ہیں. تو اس اللہ کا، اس ہستی کا، اس اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی جو پورے کائنات کے رب ہے. الرحمن الرحیم، دوسری آیت. وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلا ہے. اردو میں استعمال کرتے ہیں رحم، کہتے ہیں نا بھائی ذرا رحم کرو. رحم
اور یہ دونوں الفاظ رحمان اور رحیم رحم کی جتنی بھی صورتیں جتنی بھی کیفیات ہو سکتی ہیں ان سب کا احاطہ کرتی ہیں. یہ دو لفظ رحمان اور رحیم چونکہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے اس لیے الرحمن الف لام لگاتے ہیں, الرحیم الرحیم لگاتے ہیں ال کے ساتھ. تیسری آیت مالک یوم الدین, وہ مالک ہے مکمل اختیار رکھنے والے ہیں اس دن کے جس کو دین کہا گیا. دین کا لفظ بھی بڑا بامانی ہے اور اس کے کئی معنی ہیں, ایک دو نہیں کئی معنی ہیں. دین ایک لفظ دین ہم جانتے ہیں. دین کیا ہوتا ہے؟ کسی کا قرض اگر ہو ہم پر تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی کا دین مجھ پر ہے. یہ دین اس دین کے ادا کرنے کا دن ہے جو انسان نے اپنی اس زندگی میں کمایا ہے. اور اس دن اس کو ہم قیامت کا دن بھی کہتے ہیں. اس کے لیے کئی نام قرآن میں آئے ہیں. بہرحال اس دن کا مکمل اختیار اللہ کا ہوگا. دین کے جیسے میں نے کئی معنی آپ سے ذکر کیے. دین کے معنی جو انسان زندگی میں راستہ اختیار کرتا ہے وہ بھی دین کہلاتا ہے. قرآن نے اس معنی میں استعمال کیا ہے اپنی اپنی جگہوں پر. انشاءاللہ آپ کو یہ معنی بھی نظر آئے گا جہاں جہاں بھی آتا ہے. دین اسلام اس دین کو کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے تم اپنے صحیح ٹھکانے پر پہنچو گے. یعنی وہ راستہ اختیار کرنا زندگی میں جو اللہ کی فرما برداری, اطاعت گزاری, اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی کا ہے, وہ دین اسلام ہے. بہرحال تیسری آیت اس دن کا مکمل اختیار مالک یوم الدین اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس دن آج جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہمیں قرآن کے روح سے جنات اور انسانی ہیں دو با اختیار مخلوق ہیں. یہ اللہ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا. یہ دعا کرنے والا کرتا ہے جس سے اس کا واسطہ ہے. پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ بڑی کمٹمنٹ ہے, بڑا اعتراف ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بے شک میں یا ہم, کیونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے جمع کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں. بے شک ہم آپ کی ہی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی ہی غلامی کرنے والے ہیں, آپ کی ہی پرستش کرنے والے ہیں, آپ کے آگے ہی جھکنے والے ہیں. آگے ہی, میں لفظ ہی کا پر دھیان رکھیے گا. ایاک نعبد, ایسے عموماً ترجمہ یہی ملے گا آپ کو جب کوئی بھی کتاب کھولیں گے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. لفظ عبادت در حقیقت عبد سے نکلا ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں. عبادت کے معنی ہے غلامی. جو میں نے کہا فرما برداری, اطاعت, پرستش, یہ تمام باتیں میں نے اسی لیے کہی. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں, آپ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں. آپ ہی ہیں جو ہماری استعانت کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کے پاس تو نہیں جاتے, نہیں جائیں گے, آپ سے ہی سوال کریں گے. ظاہر ہے ہم جس کے غلام ہیں ہمیں چاہیے کہ آقا سے ہی سوال کرنا. اپنی زندگی کے ہر موڑ پر آقا سے پوچھنا کہ اے میرے آقا ہم نے کیا کرنا ہے. اسی کا نام تو رہنمائی ہے. تو یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو اس سورت کو پڑھنے والا اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. غور کریں الفاظ ایاک نعبد, یہ گرامر, عربی گرامر سے ہٹتے ہوئے آپ کی ہی
ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی ہی پرستش کرتے ہیں، آپ کی ہی غلامی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اپنی مدد کا. ظاہر ہے اور کس سے سوال کیا جائے گا. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو یہاں پر کیا جا رہا ہے. اس کمٹمنٹ کے بعد پڑھنے والا، اس صورت کو پڑھنے والا اللہ سے وہ سوال کرتا ہے جو اس کو سب سے پہلے چاہیے، جو بنیادی سوال ہے، بیسک کوشچن ہے، وہ اللہ سے کرتا ہے. زندگی طویل ہوتی ہے انسان کی، 50 سال 60 سال ڈپینڈنگ آن. اس طویل زندگی میں الگ الگ مراحل انسان کو پیش آتے ہیں. ہر مرحلے پر اسے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ ایک عمومی سوال ایسا کر رہا ہے کہ تاکہ اس زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو اللہ کی رہنمائی حاصل ہو. کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دیں سیدھے راستے کی طرف. یہاں کہہ کے وہ بس رکتا نہیں، آگے مزید کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ یا میرے رب، اے میرے اللہ، وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے، جس پر چلنے والوں سے آپ خوش ہوئے ہیں، جن کی غلامی آپ کو پسند آئی ہے، جنہوں نے غلامی کا حق ادا کیا ہے، وہ راستہ یا اللہ. اس لیے کہ انعام تو اسی کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اب وہ مزید وضاحت کر رہا ہے، راستہ سیدھا تو گمراہی کا بھی ہو سکتا ہے. نہیں یا اللہ، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ ناراض ہوئے ہیں. آپ اپنے غلام کو اس راستے پر دیکھ کر آپ غصہ اور غضب کا آپ نے اظہار کیا ہے. وہ راستہ نہیں چاہیے مجھے یا اللہ. غیر المغضوب علیہم، جن پر آپ نے غضب کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ کی ناراضگی کے وہ سزاوار ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. دال کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں، صحرا میں انسان چل رہا ہوتا ہے نا، صحرا ریت ہی ریت ہر طرف ہے، اسے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، اسے پتہ نہیں لگتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسے رہنما ہو جو بتا سکے کہ ہم نے اس سمت میں جانا ہے. رات کا وقت ہوتا ہے تو عام طور سے جس کو پول اسٹار کہتے ہیں وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ نارتھ ہے، یہ ساؤتھ ہے، یہ ایسٹ ویسٹ ہے وغیرہ. اس زمین، وہاں پر کوئی روڈ نہیں، کوئی سڑک نہیں ہے. اور اگر انسان کوئی گم ہو جاتا ہے اس صحرے میں، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. حتیٰ یہ کہ وہ جس راستے سے آیا ہے، بائی دا ٹائم ہوا کا جھونکا چل کر کے وہ راستے کی جو نشانات تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ دال ہے. تو ایسا کوئی راستہ یار نہیں مجھے چاہیے یا اللہ جس پر چل کر میں گم ہو جاؤں، بھٹک جاؤں. نہیں، ایسا راستہ بھی نہیں چاہیے. اور پھر پڑھنے والا، یہ کہنے والا کہتا ہے آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو جو میں مانگ رہا ہوں، ایسا ہی مجھے ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے. پہلی 3 آیات کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی 3 آیات پر اللہ اپنی صفات پر خوش ہوتے ہیں. اس کے اعتراف پر جو چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو، تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ جب سوال رکھتا ہے تو ظاہر ہے جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو اسے کیسے نہیں ملے گا. غور کیجیے، یہ صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو اسلام میں کہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے، وہ ہر نماز میں اس صورت کو پڑھتا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
وہ ہر نماز کے ہر رکعت میں وہ یہ سوال اللہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنے والا یہ سوال سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، یا یہ سوال صرف یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف ایک روٹین ہے، روٹین میں یہ بات ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اگر یہ سوال روٹین میں کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب بھی ظاہر ہے اللہ کے ہاں سے نہیں، کبھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ سوال سوچ سمجھ کے پوری طرح عقل استعمال کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے ویسے ہی جواب ملے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ مانگو جو مانگو کہ تمہیں ملے گا، وَعَبْدِي وَمَا سَأَلْتَ، کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں عربی میں کہ میرے عبد کے لیے ہے وہ جو اس نے مجھ سے مانگا، میرے غلام کے لیے ہے وہ جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ اس صورت کی اہمیت ہے۔ ایک بار پھر میں اس کا رواں ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے بسم اللہ ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ اس صورت کی میں بسم اللہ کو بھی، آیات میں بسم اللہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ کو پہلی آیت کہا گیا ہے۔ اختلاف ہے اس میں، کچھ لوگ بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں کہتے۔ علماء کے درمیان اس طرح کی چیزوں میں جہاں انسانی سوچ ہو وہاں پر کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں سوچتا۔ ایک ہی طرح کا علم رکھنے والے، ایک ہی طرح کی بات کے جاننے والے، وہ رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال تو پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن اور رحیم اور الرحیم ہے، رحم کے تمام اجزاء والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہیں تمام جہانوں کے۔ میں نے تمام جہانوں کے رب ہیں، ہم تو ایک ہی جہان جانتے ہیں نا، تمام جہانوں کے رب ہیں، اللہ جانتے ہیں کتنے جہان۔ الرحمن الرحیم، وہ پھر وہی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کوئی ایسا دن آئے گا کہ ہم اپنے کیے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، یا اس دن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ نتیجہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ اس دن کا مکمل اختیار اللہ کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعتراف، کہنے والا اعتراف کر رہا ہے کہ بے شک کا لفظ میں نے اپنی طرف سے لگایا، آپ کی ہی ہم فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے ہی ہم فرما بردار ہیں، آپ کے ہی ہم اطاعت گزار ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ رہنمائی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ رہنمائی کا مقصد ہوتا ہے کسی خاص جگہ پر کسی جانے کے لیے انسان رہنمائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں، جس کی جیسی استطاعت ہے اسی حساب سے۔ اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت اتنی ہے کہ اس کو صرف ڈائریکشن دے دیا جائے تو وہ چلتا چلا جائے گا، الحمدللہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ جانتے ہیں کہ ہماری پوٹینشیل کیا ہے، ہماری استطاعت کیا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے کہ اس کے لیے مائل اسٹونز بھی کوئی بتایا جائے اس راستے پر کیا کچھ آئے گا تاکہ تم راستہ سے ادھر سے ادھر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ مائل اسٹون بھی بتا دیتے ہیں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس حد تک کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ یا میرے رب، اے میرے اللہ وہ راستہ جس پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام کیا ہے، جس پر چلنے والوں پر آپ خوش ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہیں یا میرے رب جس پر چلنے والوں نے آپ کی ناراضگی مول لی، والضالین، اور وہ بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، کہاں پہنچ گئے کوئی پتہ نہیں۔ یہ دونوں راستے جو جس کا ذکر، جس سے اس صورت کا پڑھنے والا، اس صورت کا کہنے والا، یہ دونوں راستے اپنے اصل کے لحاظ سے وہیں پہنچتے ہیں جو دوسری منزل ہے انسان کی، جو تباہی کی منزل ہے، جہاں اس کی ڈیزائر کی فلفلمنٹ تو دور کی بات ہے، ہر کام اس کے ڈیزائر کے خلاف ہوگا، کمفرٹ تو دور کی بات ہے، ہر کام اس کے ڈسکمفرٹ کا ہوگا۔ وہ ایسا ماحول ہوگا کہ جس میں ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جہنم کیا ہے، ایسی آگ جس کی تپش زمینی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری جگہ جنت ہے، تو یہ وہ راستہ انعام والا وہ جنت ہے، تو وہ جنت کے راستے کا سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو متقی کہتے ہیں، قرآن متقی کہہ رہا ہے۔ اگلی صورت میں یہ لفظ آئے گا، اگلی صورت سورۃ البقرہ ہے، اس میں یہ لفظ آئے گا۔ متقی کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے والا۔ عام طور سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، پرہیز کرنے والا وغیرہ۔ در حقیقت اس لفظ کے معنی ہے اپنے آپ کو بچانے والا۔ کیوں؟ کس چیز سے بچانے والا؟ یہ ان دو راستوں سے بچانے والا ہے، ایک تو وہ جس پر اللہ نے غضب کیا، اور دوسرا وہ جو جس پر جا کے انسان بھٹک گیا۔ ان سے اپنے آپ کو بچانے والا اور اس راستے پر چلنے والا جو ہدایت کا راستہ ہے، تو یہ ہے ایسا شخص قرآن کے روح سے متقی ہے۔ اور قرآن میں پڑھیں گے بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں امت محمد کے لیے تیار کی ہے، یہ لفظ امت کو بھی سمجھ لیں کہ یہ امت کا لفظ جو بھی نبی اور رسول آتے رہے ہیں ان کی قوم وہ امت کہلائی۔ اس امت میں کچھ لوگوں نے نبی اور رسول کی بات مانی تو وہ ان کے اطاعت گزار ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانی تو نہیں مانی، وہ بھی اسی رسول کی امت ہے۔ قیامت تک اب ایک ہی امت ہے، اور وہ ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے۔ تو جنت متقیوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے روح سے ایک اور بات بھی ذہن نشی کر لیں۔ قرآن اللہ کا آئین ہے، اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو آپ جب اندر داخل ہوں گے، قرآن کو مزید آگے بڑھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہدایت کے لیے کرنی چاہیے، اللہ نے کن کن باتوں کا ہدایت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس ہدایت کے کو جہاں اس کے لیے ڈیزائر، ان لمیٹڈ ڈیزائر کی فلفلمنٹ ہے، ان لمیٹڈ کمفرٹ کی فلفلمنٹ ہے۔ اور یہ قرآن ان باتوں کو بھی واضح کرتا ہے کہ جو اللہ کی پنشمنٹ کا ذریعہ ہے، اللہ کی سزا کا ذریعہ ہے، اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ اور اس لحاظ سے قرآن کو اگر کہا جائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کا، تو بالکل درست ہوگا، اللہ کا آئین ہے، بالکل درست ہوگا۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ بھی 35-40 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ ہو۔ میں وہ بات جو پچھلی نشست میں نے شروع میں کہی تھی، اس بات کو میں دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں۔ میں نے یہ بات پچھلی نشست کے شروع میں کہی تھی،
اور وہ یہ کہی تھی کہ میں اگر اس مقام پر ہوں کہ آپ سے مخاطب ہوں تو مغالطے میں نہ پڑیے گا، دھوکے میں نہ آئیے گا، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک ایمان والا ہوں، جیسے آپ ہیں ویسے میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی قرآن پر، اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتابوں پر وغیرہ وغیرہ ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، آپ ہی کی طرح میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اپنی وسعت پر کرتا ہوں، اپنی توفیق جو اللہ نے مجھے دی ہے اس توفیق کے تحت میں کرتا ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، جیسے آپ ہیں، اور دین کے حوالے سے محض ایک بہت ہی معمولی سے طالب علم، میری کوئی بھی بات کو من وعین آپ ہرگز تسلیم نہ کریں، اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں تو اس دلیل کے بیسس پر، اس دلیل کی بنیاد پر میری بات کو دیکھیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے، اس دلیل کی بنیاد پر اسے دیکھیں، اگر کہیں کوئی بات اس کی دلیل پر پوری نہیں اترتی اسے رد کر دیں۔ تو یہ ہے میری شخصیت، اور میں کسی بھی لحاظ سے آپ سے مختلف نہیں ہوں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پر، سوالات انشاءاللہ جو ہوں گے وہ اپنی جگہ ہیں اس کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔